پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر ریاض پہنچ گئے. ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی کشیدگی اور علاقائی سیکیورٹی زیر بحث آئے گی. ایران کی قیادت کا دو ٹوک موقف. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے جنگ کے خاتمے کے لیے 3 شرائط پیش کر دیں. ایران کے حقوق کو تسلیم کرنا، نقصانات کی تلافی اور آئندہ جارحیت کے خلاف بین الاقوامی ضمانتوں کا مطالبہ. ادھر رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی نے دشمن سے مکمل معاوضہ لینے اور حملوں کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا. دوسری جانب آبنائے ہرمز میں حملوں کے بعد عالمی تیل قیمتیں $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی. 20 ملین بیرل یومیہ سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ عالمی منڈیوں کو ہلا رہا ہے. ادھر توانائی بحران کا دباؤ. اوگرا نے مارچ کے لیے RLNG قیمتوں میں 19 سے 22% تک اضافہ کر دیا. قطر میں گیس تنصیبات پر حملہ آور. آبنائے ہرمز کی بندش سے سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ. سیاسی محاذ پر بھی اہم پیش رفت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI کی اسپتال منتقلی کی درخواست مسترد کر دی اور میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم دیا. عدالت کے مطابق بورڈ فیصلہ کرے گا کہ اسپتال منتقل کرنا ضروری ہے یا نہیں. سندھ کی سیاست میں بڑا فیصلہ. صدر نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کی منظوری دے دی. کامران ٹیسوری کی تبدیلی پر اتحادیوں میں اختلافات. MQM نے تحفظات کا اظہار کیا. سابق گورنر کامران ٹیسوری کا سخت رد عمل. کہتے ہیں کراچی کے مسائل اور سانحہ گل پلازہ پر آواز اٹھانے کی سزا دی گئی. سیاست جاری رکھنے کا اعلان. یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب، ہم نے دیکھا کہ آج آڈیو پیغام ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا جو انہوں نے منصب سنبھالنے کے فوری بعد جو جاری کیا ہے وہ سامنے آیا، اور اس سے جو ایک آگے جو جنگ کی کا لایا عمل ہے اور ایران جس طرز کے اوپر یا جس ڈائریکشن میں سوچ رہا ہے، کیا اندازہ لگایا آپ نے؟ جی، اس ان کے میسج کا بہت انتظار تھا، اور آڈیو میسج نہیں تھا، یہ ریٹن میسج تھا، ان کی آواز میں نہیں تھا جو کہ پڑھا گیا. یہ اہم اس لیے ہے کہ یہ درمیان میں ان کی صحت کے حوالے سے خبریں تھی کہ وہ زخمی ہوئے ہیں. ابھی یہ ایرانینز کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ٹانگ کو چوٹ لگی ہے. ویسے وہ بالکل ان کی صحت ٹھیک ہے، مگر یہ پڑھا گیا ان کا میسج. اور میسج اس لیے بھی مزید اہم ہے کہ آیت اللہ خامنائی شہید جو ہیں وہ ان کے متعلق یہ کہا جاتا تھا 40 سال تک وہ اس کے سربراہ رہے کہ وہ ایک تحمل مزاج آدمی تھے. پھر انہوں نے فتویٰ دیا ہوا تھا کہ ایران جو ہے نیوکلیر بم بنانا یہ غیر اسلامی ہے، اور اس کی وجہ سے چیزیں رکی ہوئی تھیں. اور یہ انتظار تھا کہ یہ 56 سالہ ان کے صاحبزادے جو بن گئے ہیں تو ان کا کیا جواب ہوگا. تو ان کا بڑا سخت جو کہ امید کی جا رہی تھی وہی جواب آیا ہے. ظاہر ہے ان کی والد شہید ہوئے ہیں، ان کی زوجہ شہید ہوئی ہیں، ان کا ایک بیٹا شہید ہوا. والدہ شہید ہوئی نہیں، والدہ کا بھی میں دیکھ رہا تھا. یہ ایک کلیریفیکیشن آئی ہے کہ ان کی والدہ ایرانینز کی طرف سے کہ وہ خبر غلط تھی، وہ شہید نہیں ہوئی ہیں. بہرحال یہ جو پیغام ہے، جس طرح جو 3 شرائط آپ نے ابھی ایرانی صدر کے حوالے سے پڑھی، تو ان کا بھی مور اور لیس زیادہ سخت الفاظ میں تھا. وہی چیزیں ہیں. انہوں نے کہا جی شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا جو ہے عزم، انہوں نے اس کا اعادہ کیا کہ یہ بدلہ ضرور لیا جائے گا. اور اس کے اندر انہوں نے خاص طور پہ ان بچوں کا، وہ جو 65 لوگ شہید اسکول کے اندر ہوئے جس میں زیادہ تر تعداد جو تھی وہ بچوں کی تھی، تو ان کا ذکر کیا کہ ان کا بدلہ بہت ہی لینا جو ہے ہمارے پہ لازم ہے. پلاس جو ہے آبنائے ہرمز جو ہے انہوں نے کہا جی اس کو ہم ہر صورت میں بند رکھے جائیں گے جب تک ہماری شرائط نہ پوری ہوں. اور شرائط ان کی بھی وہی ہیں جو کہ ایرانی صدر نے کہا کہ اس کا جو ہے ریپریشنز جو ہیں، ہمارا جو معاوضہ دیا جائے گا، ہمارے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا. اور انہوں نے جو خطے کے لیے یہ پیغام دیا کہ ہم اچھے ہمسائے چاہتے ہیں، خلیج کے ممالک کے لیے یہ پیغام ہے، مگر ان کو امریکی اڈے بند کرنے ہوں گے. سو یہ ان کی طرف سے اب پیغام آیا ہے. اور اس پیغام کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑی ڈینجرس قسم کی ایک سٹیل میٹ آ گئی ہے کہ یہ جو کرائسس ہے یہ طوالت اختیار کر رہا ہے اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہوئی ہے. اس کی اکنامک ایشوز بھی ہیں، انرجی کی شارٹ فالز ہیں،
اور تین جو آپشنز ہیں جو سامنے، ان تینوں میں سے بڑا مشکل ہے دیکھنا کہ کون سی پوری ہوگی. کہ آف کورس جو یہ آپشن ہے کہ امریکی صدر جو ہے ڈکلیئر وکٹری اینڈ وڈراؤ، کہ وہ کہیں جی ہم جیت گئے اور ہم چلے جاتے ہیں، وہ 2-4 روز پہلے آسان تھا. ابھی ایسی حالت میں ان کے لیے یہ چھوڑ کے بالکل جانا، وکٹری کا وہ نکل جانا، وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. اور خاص طور پہ جب کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب، جب تک ہم جنگ کے اندر ہم فیصلہ کریں گے اور جب تک اس کا آپ کوئی پرماننٹ حل نہ نکالیں، امن تو نہیں مگر حل یہ کہ پچھلی دفعہ بھی جون میں سیز فائر ہوا اور اس کے بعد دوبارہ آپ تیاری کر کے ہمارے پہ حملہ ہوا، تو ان کو گارنٹیز چاہیے، ان کو وہ تسلی چاہیے کہ آئندہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا. اور یہ میرے سامنے لارنجانی کا وہ پڑا ہوا ہے جو بشیر خاص ہیں، ان کا یہ بیان کہ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ ایران کی بجلی 1 گھنٹے کے اندر بند کر سکتے ہیں مگر وہ نہیں بند کر رہے. انہوں نے کہا جی اگر ایسا کیا گیا تو ہم آدھے گھنٹے میں پورے خطے کی یعنی پورے خلیج کی بجلی بند کر سکتے ہیں، اور اندھیرے کے اندر جو ہے ان کے جو چند لوگ وہاں پہ فورسز رہ گئی ہیں ان کے لیے چھپنا مشکل ہوگا. تو یہ ابھی نیگوشیٹڈ دوسری آپشن جو سولوشن کی تھی کہ کوئی بات چیت کے ذریعے نکل آئے، وہ بھی کارگر نہیں ہو رہی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پریزیڈنٹ پیوٹن سے رابطہ کیا تھا مگر ابھی تک لگ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی ہاتھ نہیں پکڑایا، اور اس طرف بھی بات نہیں جاتی نظر آ رہی. اور تیسرا اس کا جو نقصان ہے آپشنز کا کہ وار آف ایٹریشن اس وقت جاری ہے، کہ ایران کے طرف سے بھی اسرائیل کے اندر جو ہے حملے جاری ہیں، اور آج تو اسرائیل اور جو حزب اللہ کے جوائنٹ حملے جو ہے اسرائیل کے اندر کیے گئے ہیں، اور امریکہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے جاری ہیں. اس کے اندر خطرہ یہ ہوتا ہے ایٹریشن کی وار کے اندر کہ جس طرح یہ پہلے ہی ایک آدھ دفعہ ایران کا ایک واٹر سیلینیشن، یہ تمام خطہ جو ہے خلیج کا، ایران صرف 3% ڈپینڈنٹ ہے پانی کے اوپر، مگر جو باقی خلیج کے ممالک ہیں ان میں سے اکثر جو ہے 40 سے لے کے 90% تک، کویت فار ایگزامپل 90% تک ڈپینڈنٹ ہے سیلینیشن پلانٹس پہ، ان کے پاس کوئی پانی نہیں ہے. یو اے غالباً 70% ان کے پاس جو ہے پانی کی کمی ہے. ایران کے پاس 3% ہے مگر ان کا ایک کیونکہ سیلینیشن پلانٹ تباہ کیا گیا تھا تو انہوں نے بحرین پہ جو ہے انہوں نے بھی جو ہے ایک بتایا ہے اس کا پلانٹ جو ہے سیلینیشن کا بھی تباہ کیا ہے. پلس جو ہے اگر یہ ایک دوسرے کے آئل اینڈ گیس کی سٹوریج اور آئل اینڈ گیس کے پلانٹ تباہ ہونے شروع ہو گئے اور ایران کے اوپر کیونکہ ان کے تباہ کیے گئے ہیں، انہوں نے بھی جوابی طور پہ بحرین کے تباہ کیے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے بڑھا تو یہ پھر کئی سالوں تک یہ دوبارہ جو ہے ریسٹور نہیں ہو پائے گا. اس کی وجہ سے ایک پورا ایک کرائسس ایک چل رہا ہے کہ آج ہی امریکہ کے جو انرجی کے سیکریٹری ہیں کرس رائٹ، ان کو کہا کہ یہ ان لائکلی ہے کہ یہ $200 تک بیرل چلا جائے، مگر یہ رول آؤٹ نہیں کیا انہوں نے، اور ابھی دوبارہ فلکچویٹ کر رہا ہے. جو لاسٹ $100 کے قریب جو ہے نا برنٹ کا فی بیرل چلا گیا ہوا ہے. سو یہ آئل اینڈ گیس کا کرائسس نہیں ہے، اس سے جڑا ہے کہ آئل اینڈ گیس کی جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ فار ایگزامپل زراعت کے اندر بھی جو نائٹریجن اور فاسفیٹ جو کھاد کے طور پہ ہے وہ اس میں سے نکلتی ہے. پھر کنسٹرکشن کا بزنس، پلاسٹک جو ہے، اس کے بعد صابن، اس کے بعد تمام ہی جو دنیا کی انڈسٹریز ہیں اس کے اندر آئل اینڈ گیس کی جو بائی پروڈکٹس ہیں اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. پلس دنیا کا انشورنس کا نظام، دنیا کا ایئر لائنز کا نظام، اس کی ٹورزم، ٹریولنگ، تمام کی تمام جو ہے نا وہ یا تو رک گئی ہے یا سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. اور بینکنگ کا نظام، کیونکہ ایران کے بینک کے اوپر حملہ ہوا تھا، انہوں نے اب یہ ایک جو ہے دھمکی دی ہوئی ہے
کہ کویت، قطر اور یو اے ای میں لوگ بینکوں کے، امریکن بینکوں کے اور ویسٹرن بینکوں کے ایک میل تک نہ قریب جائیں، تو اگر یہ بینکوں پہ بھی حملہ شروع ہو جاتا ہے تو پورا دنیا کا فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ اس کو یہ مزید خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ گیسٹ کا تعارف اپنے کروا لیں، انٹروڈیوس کروا لیں۔ جی عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امور خارجہ اور معیشت عدیل ملک صاحب، ان کو ویلکم کریں گے۔ جی عامر صاحب۔ جی عدیل ملک صاحب جو ہیں پروفیسر ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں اکنامکس کے، اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کا ایک اور تعارف ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ یہ پروفیسر فتح اللہ ملک کے جو ہے صاحبزادے بھی ہیں۔ تو پروفیسر صاحب یہ آپ بتائیں کہ یہ جو طوالت جنگ اختیار کرتی جا رہی ہے، اس کے کیا پولیٹیکل اینڈ اکنامک ریپرکشنز ہیں دنیا کے لیے؟ دیکھیں یہ تو ہمارے سامنے ہے کہ جو ایران کی بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ اس جنگ کی قیمت امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، عالمی معیشت کے لیے بڑھائی جائے تاکہ وہ مجبور ہوں کہ اس جنگ کو روکیں۔ تو ان کے پاس کچھ نیوکلیر آپشنز تھے، ان میں ایک اسٹریٹ آف ہارموز کو روکنا تھا، جس کے نتیجے میں آئل پرائسز جو ہیں وہ آپ نے اپنے اداریہ میں انٹروڈکشن میں ایکسپلین کیا، اس کے 3-4 امپیکٹس ہو رہے ہیں۔ ایک جو بڑا امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بہت ساری گلف کی ہماری خلیجی ریاستیں ہیں، ان کا دار و مدار، ان کے بجٹ کا، انکم کا تمام تر دار و مدار تیل کی برآمدات پہ ہوتا ہے، اور وہ چاہے سعودی عرب ہو، چاہے عمان ہو، بحرین ہو، کویت، قطر، ان سب ملکوں کے لیے یہ مسئلہ ہوگا۔ دوسرا جو ایک بڑا ہے وہ عالمی معیشت کے لیے ہے، اس میں بہت سارے جن کو ہم کہتے ہیں آئل امپورٹنگ کنٹریز، جس طرح پاکستان ہے، ہندوستان ہے، ایجپٹ ہے، یہ بہت سارے ممالک کووڈ کے بعد ابھی تک صحیح طریقے سے مسئلے سے نکلے نہیں، ان میں بجٹ ڈیفیسٹس ہیں، معاشی مجبوریاں ہیں، اور یہ جو آئل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں اس سے پروٹیسٹ کا خدشہ، جس طرح منیلا میں پروٹیسٹ ہوئے، پاکستان میں بھی قیمت بڑھانا پڑی، تو یہ آئل امپورٹنگ کنٹریز کے لیے ایک بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے۔ پھر ایک جو بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے امریکہ کے لیے بھی، کیونکہ امریکہ میں آج فائنینشیل ٹائمز کی بہت بڑی رپورٹ ہے جو بتاتی ہے کہ کیسے امریکہ میں جو امریکن ساؤتھ ہے، امریکن رورل ایریاز ہیں، دوسرے علاقے ہیں، وہاں پہ جو عام صارف ہے اس کے لیے جو وہ پمپ پہ گیسولین پرائس پے کرتا ہے، اس کا بہت تعلق ہوتا ہے ان کی پولیٹیکل انوائرمنٹ کے ساتھ۔ تو وہ یہ سوال پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی یہ جنگ پہ جانا ہمارے لیے ضروری تھا اس ٹائم پہ کہ نہیں، ہمارے بجٹ پہ انکریز ہو رہی ہے، اور یہ بہت سارے لوگ ٹریول کرتے ہیں، ٹورزم کے لیے جاتے ہیں، چنانچہ ان کے لیے بھی ایک ایشو جنریٹ ہو رہا ہے۔ گیس کا جہاں تک تعلق ہے تو اب یو کے میں صرف 40% گیس جو ہے وہ قطر سے آتی ہے، یورپ کی بہت زیادہ، خاص طور پہ یوکرین کی جنگ کے بعد جرمنی کا بہت زیادہ ریلائنس قطر کی گیس کے اوپر تھا، اور وہ گیس بھی رک رہی ہے۔ تو ایران نے ایک لحاظ سے ایک ایسا اسٹریٹجک انوائرمنٹ تشکیل دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں تمام جو انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں وہ مجبور ہو اس چیز کو ریکگنائز کرنے کے لیے کہ یہ بہت بڑی کاسٹ ہے اس جنگ کی، اور ہمیں میڈیشن کی طرف آنا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے، کیونکہ جس طرح رول بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر ٹوٹ رہا ہے اس وقت، کوئی یونائٹڈ نیشنز نہیں ہے آپ کے سامنے، کوئی انٹرنیشنل میڈیشن پروسیس نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریئل ورلڈ پاور ٹیکٹکس ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ جی ملک صاحب بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا کہ ساری اس جو سیاست ہے دنیا کی، وہ اس کی جو نظریں ہیں وہ آبنائے ہرمز پہ مرکوز ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے بہت یہ ایک نعرہ لگا دیا تھا کہ ہمارے نیول کے جو جہاز ہیں وہ ایسکارٹ کریں گے ٹینکرز کو اور ہم کھلوائیں گے۔ اس کے بعد وہ نہیں کھلوا پائے، بلکہ ان کے انرجی کے سیکٹری تھے، ان سے یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے کہا جی ہمارا ایک جو ہے ٹینکر ہم نے گزروا لیا۔ بعد میں پھر وہ ایران کی طرف سے کہا جی بتا دیں، یہ شاید آپ نے ویڈیو گیمز کے اندر دیکھا ہوگا، اور وہ پتہ چلا کہ وہ غلط کہہ رہے تھے، ان کو اپنی ٹویٹ جو ہے ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی۔ یہ اگر پروڈیوسر صاحب، یہ نیوٹ گنگریچ جو ہیں یہ کانگریس کے اسپیکر رہے ہوئے ہیں اور بڑے اہم امریکی سیاست میں ان کا رول رہا ہوا ہے، یہ آبنائے ہرمز کے متعلق اور امریکہ کی جو ایک دھاک ہے
وہ کس حد تک داؤ پہ لگ گئی ہے. پروفیسر وہی جو آپ کہہ رہے تھے مور اور لیس ان کا کہنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک آپ پولیٹیکل اکانومی بھی بہت سمجھتے ہیں کہ امریکہ دنیا کی سپر پاور ود لارجسٹ آرمیڈا اور وہ اس وقت ان کے 2 ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہاں پہ ود آل دیئر مائٹ کٹھے ہیں اور وہ ابنائے ہرمز کو نہیں کھول پا رہے کہ پولیٹیکل ریپرکیشنز اکنامکس کے ساتھ اگر آپ ایکسپلین کر سکیں ہمیں. جی بہت عام سوال آپ نے ریز کیا. میرے خیال میں اس جنگ کے نتیجے میں بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. ان میں ایک بڑی تبدیلی یہ ہے کہ امریکن پاور آن دا ڈکلائن تو تھی ہی, کیونکہ چائنا کے عروج کے بعد امریکی پاور آہستہ آہستہ گھٹتی چلی جا رہی ہے. لیکن یہ جو جنگ ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ جو امریکہ کی ایک پاور تھی کہ وہ ان کی ملٹری بیسز ہیں وہ ان بیسز کو پروٹیکٹ کر سکیں گے اور جن ملکوں میں وہ بیسز ہیں ان کو پروٹیکٹ کر سکیں گے, اس میں امریکہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا. انہیں تمام بیسز کو چھوڑ کے واپس جانا پڑا, بہت سارے فوجی واپس بلا لیے. تو یہ جو ایک آئیڈیا تھا ملٹری انوینسیبلٹی کا کہ یہ ناقابل تسخیر ہے وہ ختم ہو گیا. اور اس میں جو ایران نے یوز کیے وہ اے سیمیٹرک وارفیئر جس کو کہتے ہیں کہ ایک طرف بہت زیادہ طاقت ہے کہ جس میں ملینز کے میزائلز یوز ہو رہے ہیں اور دوسری طرف $30,000 کے ڈرونز ہیں جو اس کو چیلنج کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ امریکہ کی پاور یہاں سے کافی کم ہوئی. دوسرا وہ رجیم چینج میں جس طرح انہوں نے وینیزویلا میں کیا, جس طرح انہوں نے عراق میں صدام حسین کو نکالا, قذافی صاحب کو نکالا, لیبیا میں وہ تیزی سے ایک آپریشن ہوا, لیڈر گیا اور پوری رجیم دھڑام سے گر گئی. وہ چیز یہاں ایرانی نظام حکومت قائم ہے ابھی, اور وہ اس طریقے سے اسے کہتے ہیں نا کہ اس کا جو کلیپس رجیم کلیپس نہیں ہوئی, یہ بھی انہیں ہزیمت اٹھانا پڑی. اور تیسری جو بہت بڑی چیز ہے وہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ آبنائے ہرمز پہ جو ان کا کنٹرول ہے وہ کلیئرلی وہ لوز کر چکے. اس وقت ایران ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کس ملک کو آنے کی اجازت ہے. آج انڈیا کے فارن منسٹر نے ایرانین فارن منسٹر سے بات کی, تب انہوں نے کھولا. انہیں امریکہ کو کال کر کے نہیں کھلوایا, انہوں نے ایکچولی ایران کے فارن منسٹر کو کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ انڈین شپس گزر جائیں. تو پریکٹیکلی آن دا گراؤنڈ اس وقت ایران از کالنگ دا شاٹس ایز فار ایز دا اسٹیٹ آف ہارموز از کنسرن. تو یہ سارے دیکھ کے آپ دیکھیں گے کہ امریکی جو پاور ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگا اس پوری جنگ کے نتیجے میں. جی پروفیسر, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر if all things go well, اور فرض کریں کہ کل بھی اگر جنگ تصفیہ ہو جائے اور کسی طریقے سے ختم ہو جائے, جو کہ بڑا مشکل لگ رہا ہے, مگر پھر بھی جو آلریڈی نقصان ہو چکا ہوا ہے کہ انشورنس کا ری انسٹیٹ کرنا, اور یہ کوئی 60-70 سال سے لائڈز کی اور برطانیہ کی اس کے اوپر مرین انشورنس کے اوپر ایک منوپلی رہی ہوئی ہے. اب انشورنس کی کمپنیوں نے بیک آؤٹ کر دیا ہوا ہے اور ری انسٹیٹ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں بڑا ٹائم لگ جائے گا. پھر قطر کا جس طرح یہ LNG کا پلانٹ بند ہے اور جو کوئی پلانٹ بند ہے ان کو شروع کرتے کرتے یہ ہفتے اور مہینے لگ جائیں گے. اور ساری دنیا کی آلریڈی جو اس وقت بھی صورتحال ہے, ورلڈ اکانومی کے لیے جو ہے پیٹرو ڈالرز اویلیبل نہیں ہوں گے. تو اوورآل اکنامک کے آپ پروفیسر ہیں, ہمیں سمجھائیں کہ جو ابھی تک جتنا نقصان ہو چکا ہوا ہے اس کا ورلڈ اکانومی کے اندر کلیئرلی کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے مہینوں میں یا ایک سال میں؟ دیکھیں اس کا تعلق اس سے ہوگا کہ کتنی جلدی جنگ ختم ہوتی ہے اور کتنی جلدی اس کا تصفیہ نکلتا ہے. بیسٹ کیس سیناریو میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بیسٹ کیس سیناریو میں تو یہ ہے کہ اگلے 3-4 ہفتے میں ہم ایک ریزولوشن کی طرف جائیں اور واپس چیزیں یعنی اسٹیٹ آف ہارموز بھی کھل جائے اور آہستہ آہستہ بزنس واپس آئے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیسٹ کیس سیناریو میں بھی بہت بڑا شوق ہے. میرے خیال میں, میری اپنی ناقص رائے میں, جو 1973 کا یعنی 1973 کا آئل شاک جس کو ہم ایک ٹیکسٹ بک ایگزامپل کے طور پہ پڑھتے ہیں کہ اس زمانے میں آئل پرائسز بہت اوپر گئیں اور پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا. اب آئل پرائس شاید اتنی اونچی تو نہ جائے لیکن اسی طرح کا یہ شوق ہے بہت بڑا, کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس کے ساتھ آپ نے پیٹرو ڈالرز کا کہا کہ جب تیل ایکسپورٹ ہوگا تو وہی جو تیل کے پیسے آتے ہیں وہ US ٹریجری بانڈز اس سے خریدے جاتے ہیں, ویسٹ میں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں, پاکستان اور ایجپٹ جیسے غریب ممالک کو بھی پیسے دیے جاتے ہیں اس کے نتیجے میں. پھر آپ کے جو فائنینشیل سینٹرز ہیں, اب جو دبئی ہے
दुबई को दोबारा अपनी पोजीशन को रिकवर करने के लिए कम से कम एक डेकेड लग सकता है, कम से कम एक डेकेड लग सकता है अगर बेस्ट केस सिनारियो भी हो। और इनके साथ कम से कम एक साल, एक दिन का मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से जो रेवेन्यू आ रहा है यहाँ की फ्लाइट्स को, कतर एयरवेज है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, तमाम ये लिंकेजेस। अब आप सोचें कि जो लोग पूरा ट्रैवल करके पूरी दुनिया में जा रहे हैं टूरिज्म से या बिजनेस के पर्पज से, उसका भी नुकसान है। और फिर अगर तेल की कीमतें हाई रहती हैं तो इंटरनेशनल इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं पाकिस्तान की तरह जो आलमी शॉक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। थोड़ा सा भी शॉक हो तो उनका बजट डेफिसिट बढ़ जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, उनको जान के लाले पड़ जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इस पे इन्फ्लुएंस होगा। तो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज जो ऑयल बरामद करते हैं, जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, उन सब के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अब आप देखें कि बहरीन है, बहरीन बहुत एज पे है, ओमान भी एज पे है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों में तेल एक्सपोर्ट करने की सलाहियत है, लेकिन इतने तेल के रिजर्व नहीं जितने बाकी गल्फ स्टेट्स में है। तो यहाँ पे जब ऑयल इंस्टॉलेशंस को इफेक्ट होता है तो उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी बहुत सख्त मसले में जाता है। इराक है, इराक के अंदर जो 90% बजट है उनका, वो तेल के बरामदात के साथ आता है। वो अगर तेल बरामद नहीं होगा तो उनका पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैन फॉल अपार्ट। तो ये जिस तरीके से बगैर सोचे समझे ये पूरी जिस जंग में डाला गया, उससे यूएस के अंदर भी बहुत बड़ी अब आवाज़ें उठ रही हैं। मुझे मालूम नहीं कि पाकिस्तान में कितना कवर हो रहा है, लेकिन यूएस में पॉलिटिकल जो सीन है वो मुकम्मल तौर पे फ्रैक्चर हो चुका है। यानी इस्टेब्लिशमेंट के पुराने बंदे भी, रिचर्ड एंड हास हो गया, स्ट्रोप टैल्बर्ट, बड़े बड़े लोग जो इराक की जंग के भी हामी थे, यूके में रोरी स्टुअर्ट है, ये लोग भी खुल के अब सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आपने ऐसी जंग में डाल दी जिसकी ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना कोई उसका एग्जिट पॉइंट है। और ये आप देख सकते हैं कि आज के जो इमेजेस ईरान से आ रहे हैं कि उनके फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जा रहे हैं पब्लिक मीटिंग में, एंड दे आर ऑल वेरी रिलैक्स्ड और वो खुशबाश लग रहे हैं इतनी तमाम तबाही के बावजूद। इट सीम्स कि इस वक्त ईरान जो है वो ज़्यादा कार्ड्स होल्ड कर रहा है रिलेटिव टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। जी डॉक्टर साहब, पहले ही एक दुनिया में ग्लोबल रीअलाइनमेंट चल रही थी और वेस्ट से जो पिवट है वो ईस्ट एशिया की तरफ रागिब था, और एक डिक्लाइन वेस्ट की ओवरऑल चल रही थी और ग्लोबल साउथ की एक इमरजेंस हो रही थी, एससीओ, ब्रिक्स वगैरह की। यूरोप ख़ास तौर पे पहले ही उसके बुरे हालात थे, तो अब जो है इसके बाद उसको क्या झटका लगेगा। अमेरिका में भी बताया जा रहा था कि एआई का, कुछ लोग कहते थे कि वो भी शायद बबल है, फिर उनके डेट के प्रॉब्लम और डेफिसिट के प्रॉब्लम जो है वो बढ़ते जा रहे थे। तो इसके बाद क्लियरली एक नज़र आता है कि पेट्रो डॉलर जो खलीज की इकनॉमिक है, ये जो धचका लगा है, एक तो इकनॉमिकली वो शायद अवेलेबल नहीं होंगे, जिससे कि डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट, उसकी सुप्रीमेसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, और उससे जो दुनिया का फाइनेंशियल ऑर्डर है जो कि पिछले 70 साल से चल रहा था, उसको क्या तब्दीली के खतरात हैं। देखिए, ये हम ऑलरेडी एक मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे थे, और अब मेरे ख्याल में जो हो रहा है उसके नतीजे में ये मल्टीपोलर ऑर्डर मजीद आगे की तरफ जाएगा। क्योंकि जब भी एक वैक्यूम बढ़ता है, जब भी जितना खला बढ़ता है, जिसमें अमेरिका अगर वो लीडरशिप इंटरनेशनल स्टेज पे प्रोवाइड नहीं कर सकता, ना वर्ल्ड बैंक के थ्रू, ना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, वो भी नाकारा होते चले जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस तकरीबन नाकारा हो चुकी है। तो जब वो वैक्यूम खला पैदा होता है तो उसको पुर करने के लिए इंटरनेशनल स्टेज पे जो दूसरे एक्टर्स हैं वो आते हैं। दूसरा जो एक इससे बड़ा इन्फ्लुएंस होगा वो ये होगा कि अमेरिका की जो कमिटमेंट है वो क्रेडिबल नहीं रही। मिसाल के तौर पर जब अमेरिका ने कमिटमेंट दी खलीजी रियासतों को कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हम आपके सिक्योरिटी गारंटर हैं, अब इस जंग के नतीजे में बहुत सामने आ गई है चीज ट्रांसपेरेंटली कि यूएस सिक्योरिटी गारंटर नहीं बन सका इन स्टेट्स का। तो न सिर्फ खलीजी रास्ते बल्कि दूसरे मुल्क भी जो यूएस की गारंटीज पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए एक बड़ा एक नया एनवायरनमेंट है। और मैं समझता हूं कि जो गल्फ का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो रेडिकली चेंज होगा, बहुत बड़े तरीके से चेंज होगा इस पूरी सिचुएशन के बाद। तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल में आप ये अमेरिका को मजीद उसकी पावर को धचका लगा है, और जो मल्टीपोलर ऑर्डर है
اس کے لیے مزید ایک ایسا خلا تبدیل پیدا ہو رہا ہے جس پہ وہ پر ہوگا لازمی دوسری پاورز کے تھرو. جی ایک اور جو گلوبل ساؤتھ کا ایک بہت امپورٹنٹ پیوٹ وہ برکس تھا اور اس کا فیوچر بھی ایٹ سٹیک ہے کیونکہ بھارت اس کا پرماننٹ نمائندہ اور اس سال سمٹ وہاں پہ ہونا تھا اور ایران بھی اس کا ممبر ہے. تو اس کا مستقبل اس لیے بھی جڑا تھا کہ وہاں ایک کامن کرنسی کی بات ہوتی تھی جو کہ باقی فاؤنڈر ممبرز کے اندر انڈیا جو تھا وہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ تھا اس میں. تو ابھی جو ہے اس کے مستقبل کے متعلق یہ پیپی ایسکوبار ہیں, یہ بڑے نامور جرنلسٹ ہیں, گلوبل ساؤتھ کے بڑے دائی ہیں, ان کا جو اس موجودہ صورتحال میں انڈیا کے حوالے سے اور برکس کے حوالے سے کیا کہنا تھا؟ جی پروفیسر صاحب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ برکس جو ہے شاید موجودہ شکل میں نہ ہی رہے, بھارت کے بالکل اس پہ جو رویہ رہا ہے کیونکہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ایران کو انہوں نے ٹینکر گزارنے کے لیے کہا ہے, مگر بہرحال جس طریقے سے انہوں نے جنگ سے فوری پہلے نیتنیاہو کے ساتھ نظر آئیں اور پھر ان کا ٹینکر گزرا, تو باقی برکس کے ممالک میں اس کا فیوچر ان کے مطابق ایک مخدوش لگتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک دوں گا کہ آپ نے اتنا اچھا پہلو اٹھایا جو ہمارے میڈیا پہ اس طریقے سے نہیں اٹھایا جاتا. یہ جو نیا ورلڈ آرڈر بنے گا اس کے نتیجے میں, اس کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوگا. میرے خیال میں اس جنگ کے نتیجے میں ہندوستان کا جو پوسچر تھا وہ ایسا رہا ہے کہ جس سے اسے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. آپ شاید فالو کر رہے ہوں گے کہ ہندوستان میں بھی بہت سارے اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کے بعد بتدریج ہندوستان کا جو انٹرنیشنل پوسچر ہے وہ بہت زیادہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. خاص طور پہ یہ جو آخری ٹرپ تھا ہندوستان کی, جو ایک نان الائنڈ پالیسی تھی جس میں تھوڑا بہت وہ بیلنسنگ کرتے تھے, وہ بیلنس کرنے سے ان کے پاس فلیکسیبلٹی ملتی تھی, کارڈز ملتے تھے, ڈیورسیفائی کر سکتے تھے. ایک طرف ایران اور رشیا کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے, دوسری طرف خلیجی ریاستوں کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, اور اس کو وہ بیلنس کرتے تھے. اور جتنی بڑی پاور ہوتی ہے, جس طرح انڈیا بہت بڑا ملک ہے, زیادہ ریسورسز ہیں, ہیومن کیپٹل بھی ہے, تو ان کے پاس ایک مینووربلٹی زیادہ ہوتی ہے. لیکن اب ایسا یہ ایک آئرنی ہے کہ پاکستان جو ایک ریلیٹیولی کمزور ملک ہے وہ اپنے کارڈز بہتر پلے کر رہا ہے. انڈیا کے جو فارمر را کے چیف نے ریسنٹلی آ کے بھی یہ کہا کہ پاکستان زیادہ بہتر کارڈ پلے کر رہا ہے کمپیئر ٹو انڈیا, اور انڈیا کے لیے یہ جو ہے کافی لانگ ٹرم لاس ہوگا اس پوری پالیسی کا, کیونکہ اب ان کے پاس فلیکسیبلٹی کم ہے. جس طرف مودی سرکار ان کی گورنمنٹ کو لے گی, ان کی فارن پالیسی کو, وہ the lines are clearly drawn and they have chosen a side. اب جو برکس کا انوائرمنٹ ہے اس برکس کے اندر یہ چیزیں آئیں گی, اور اب جو نیکسٹ سٹیج ہے اس میں ہارڈ پاور از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ. اب ہم جو ایک صرف سافٹ پاور ڈپلومیسی کا ایرا تھا اس سے اب ہارڈ پاور کی طرف بھی جا رہے ہیں, جو ایران نے بھی سکسیسفلی ڈسپلے کیا, اور میں دیکھوں گا کہ آنے والے دنوں میں بہت ساری ریاستیں جو آپ کی ڈیفنس ہے اور اس کے جو لنکیجز ہیں ان کو کافی زیادہ پریولیج کریں گے. جی بہت شکریہ عدیل ملک صاحب. بہت سارے پیٹرنز ہیں جو چینج ہو رہے ہیں اور اب دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ کس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. عامر صاحب, ایک اور اہم خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے مختصر دورے میں, چند گھنٹوں کا آئی بلیو یہ دورہ ہے, اور محمد بن سلمان کی طرف سے ان کو دعوت دی گئی ہے, ریاض وہ گئے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس دورے کو؟ جی یہ بہت ہی اہم دورہ ہے. ظاہر ہے اس کا حتمی فیصلہ تو جب کوئی اس طرح کا فارن آفس کی طرف سے یا کوئی گورنمنٹ کے, ہماری گورنمنٹ یا سعودی عربیہ کے سے کوئی بیان آئے گا تو زیادہ بہتر طریقے سے بات کی جا سکی. مگر اس کے اوپر جنرلی جو تجزیہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے سعودی عربیہ کا پاکستان کے ساتھ ایک ہمارا ڈیفنس کا پیکٹ ہے, اور یہ اس وقت ان کے اوپر جو ہے جو بیسز ہے وہاں پہ ایران نے اس کے اوپر حملہ کیا, اس کے بعد ان کے ارامکو کے اس پر بھی ہوا, اور بعد میں بھی وہ پتہ چلا کہ وہ سعودی عربیہ نے خود پکڑ لیا کہ موساد کے ایجنٹ تھے, اور ابھی تک سعودی عربیہ بہت ریسٹرینٹ دکھا رہا تھا. اور میں سن رہا تھا جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں فیصل, ان کا یہ بیان چلا کہ یہ آف کورس جو ہے ان کو اسرائیل چاہے گا اور کئی قوتیں چاہیں گی کہ وہ فائر بیک کریں اور اس
اس جنگ میں کود جائیں، مگر وہ ریسٹرینٹ سعودی عربیہ چاہ رہا ہے. اور انہوں نے ذکر کیا کہ اگر ہم چاہیں تو ہمارے آپشنز ہیں، ہمارا پاکستان کے ساتھ جو ہے ڈیفنس کا معاہدہ ہے، ہم اس کو انووک کر سکتے ہیں، مگر ہم نہیں ابھی کر رہے. تو یہ ایک جو میٹنگ ہے میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے. اس کے اندر اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو ان کے ساتھ روابط ہیں ان کو تقویت مزید ملے. یہ ڈیفنس ایک کا جو پیکٹ تھا اس کے اندر مزید چیزیں شامل کر کے ایک زیادہ یہ ایک مربوط قسم کا پیکٹ، کمپریہنسو قسم کا بن جائے، جس کے اندر اکنامک کوآپریشن بھی ہو. ہمارے لیے بھی بڑا اچھا ہے اور سعودی عربیہ کے لیے بھی، کیونکہ امریکہ جو ہے ان کو وہ پروٹیکشن نہیں دے سکا. پاکستان ایک ایسی یونیک سچویشن میں ہے کہ آف کورس جو ہے ہمیں بڑا بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑتا ہے اور کریں گے بھی. اور میرا خیال گنجائش نکلے گی کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ایران نے اپنی پچھلی دفعہ بھی پارلیمنٹ کے اندر جو جون میں حملہ ہوا ہمارا شکریہ ادا کیا. ابھی بھی سیکورٹی کونسل میں ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ریزولوشن میں ابھی بھی انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا. تو ہم ایک ہماری ایک اہمیت بن گئی ہے کہ ہم کوئی ایک تو اوورآل تصفیے میں بھی رول ادا کر سکتے ہیں. پلس جو ہے سعودی عربیہ کے لیے ہم یہ پروٹیکشن کا آئی ایم شور یہ بات ڈسکس ہوئی ہوگی کہ اس کی کیا حتمی شکل ہوگی، کہ کیا ہم جو ہے امریکہ کو وہاں پہ ان کے اڈوں پہ ریپلیس کریں گے یا کیا اس کی شکل ہوگی. تو یہ باتیں ڈسکس ہوں گی. اور ان ریٹرن سعودی عربیہ پہلے ہی یہ خبر چل چکی ہوئی ہے کہ ہماری جو مشکلات ہیں اکنامک، اس میں سعودی عربیہ نے پہلے بھی وعدہ کیا ہوا ہے اور وہ مزید ہماری تمام مشکلات حل کر سکتے ہیں. سو یہ بڑا ہی اہم میں سمجھتا ہوں یہ میٹنگ ہے. اور اس کا لیٹس ویٹ فار دی ڈیٹیلز کہ یہ جب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بیان آ جائے گا تو اس کے اوپر پھر ہم بات کریں گے. ہم بڑے محتاط ہو کے گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ یہ بڑا ہی حساس ٹاپک ہے. بالکل. اچھا عامر صاحب، آپ نے شروع میں ایک ٹرانزیشن کے حوالے سے بات کی، جو ہم نے دیکھا ہے کہ آیت اللہ جو چینج ہوئے ہیں رہبر اعلیٰ، جس طرح سے یہ ٹرانزیشن کا عمل ہوتا ہے، ایک اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے، اور دوسرا آپ ایک بڑا انٹرسٹنگ انالیسس کر رہے تھے کہ دا پریویس رہبر اعلیٰ اینڈ دا کرنٹ رہبر اعلیٰ ان کا ڈفرینس ہے. تو وی کین ایکسپیکٹ سم ڈفرینس ان دی اسٹریٹجی، یا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ آگے چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. تو اس کے اوپر اگر آپ ایک کامنٹ کریں. جی، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تو ظاہر ہے کہ وہ 40 سال سے ہیلپ پہ تھے اور ایران کی ساری پالیسی کو وہ ان کی نگرانی میں یہ جو بنی اور ایران کا سب کچھ وہ ورسی کرتے تھے. اب یہ امریکہ کے لیے یہ پریشانی کی بات ہے کہ ٹرمپ نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ ان کی مرضی سے جو ہے یہ نیکسٹ جو ہے وہاں کا ایک مزاحیہ بات تھی کہ جی وہ سپریم لیڈر بھی ان سے پوچھ کے لگایا جائے گا. تو اب جو ہے ان کے نوجوان ریلیٹیولی مقابلہ نوجوان 56 سال کے ہیں، مجتبیٰ خامنہئی، وہ آ گئے ہیں. پھر یہ مزید پریشانی کی ان کے لیے بات یہ ہے کہ ان کے ذاتی ان کے جو نقصان ہوا ہے وہ ایک ظاہر ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہوگا ان کی سوچ کے اندر. کیونکہ انہوں نے اپنے پہلے میسج کے اندر انہوں نے کہا میرے لیے ایران کی عوام اور وہ بچے اور عورتیں جن کے ساتھ ظلم ہوا وہ بڑے زیادہ اہم ہیں. مگر یہ ایک ٹرانزیشن ہے کہ یہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ IRGC کا حصہ بھی رہے ہوئے ہیں، انہوں نے خود بھی نوجوانی میں جنگ بھی لڑی ہوئی ہے، تو وہ ان کا زیادہ قربت ہے. تو یہ جو ان کی یہ جو سربراہ جو ہوتے ہیں راہبر ان کے ایران کے اندر یہ پولیٹیکل روحانی اور سیاسی عہدہ ہے. جی بالکل. تو ابھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے مدرسہ کے جو انچارج ہوتے ہیں قوم کا جس طرح ہے اسے حوزہ کہا جاتا ہے. ان کا جی حوزہ کا ان کا سے زیادہ تعلق ان کا IRGC کے ساتھ جو ان کی پاسداران انقلاب ہیں ان کے ساتھ زیادہ ہے. اور اس وقت ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے ہی ایران نے اس کو سپریڈ کر دیا تھا کہ یہ اندیشہ تھا کہ آیت اللہ خامنہئی کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے. تو انہوں نے یہ ڈیلیگیٹ کر دیا تھا 31 کے قریب جو لوکل کمانڈرز ہیں ان کو انسٹرکشنز دے کے کر دیا گیا تھا انڈیپینڈنٹ کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو
تو تہران پہ کی بھی خدا نخواستہ اگر قبضہ ہو جائے تو وہ اپنے طور پہ یہ جنگ جاری رکھیں گے. تو اب وہاں پہ کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے. ایک دوسرا ایک اور اس کا ایک تاریخی پس منظر یہ ہے کہ یہ امریکہ تو بالکل بھی ان کے ہاں اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو تاریخ کے اندر جب آیت اللہ روح اللہ خمینی تھے تو ان کا ایک ولایت فقیہ کا ایک تصور ہے کہ انہوں کا یہ فتویٰ تھا کہ جو ہے امام جو ہے زمانے کا بھی ایک ہونا چاہیے اور صرف اس کا معاملات مذہبی معاملات سے زیادہ سیاست پہ بھی ہونا چاہیے تھا. ان کی مخالفت جو ہے یہ قم جو کہ ایران میں ہے اس کے حوزہ اور جو نجف عراق کے اندر ہے ان کے اندر بھی ایک قسم کا اختلاف بھی رہتا ہے فقہی معاملات میں. تو وہاں پہ جو آیت اللہ گرینڈ مفتی تھے وہ بھی گرینڈ آیت اللہ تھے قاسم کھوئے, ان کا اختلاف تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ علمیت اور روحانی معاملات اور مذہبی معاملات تک ہی اس کو رکھا جائے فکر کو تو یہ بہتر ہے. بہرحال یہ جو ابھی وہاں پہ آیت اللہ علی سیستانی جو ہیں وہ ان کی بھی بہت زیادہ وہ بھی عمر رسیدہ ہیں, پر حال ہی میں ان کی اور مولانا خمینی کے جو ہے یہ اختلافات رہے اور پھر بعد میں یہ بھی خامنائی جو ہیں ان کے ساتھ بھی وہ رہے. پر حال ہی میں انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی دیا تھا کہ جناب یہ ایران کے لوگوں کے لیے ایران کی اس وقت جو صورتحال ہے اپنی جو حکومت ہے اس کو سپورٹ کرنا بڑا لازم ہے. سو یہ ایک تاریخی بیک گراؤنڈ ہے کہ ایران کے لیے یہ جنگ صرف ایک جنگ نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک مذہبی ایک روحانی اور ایک ویسے ہی حسینیت کا ایک فلسفہ ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہے, جس کی وجہ سے یہ امریکہ کے خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ان چیزوں سے نابلد ہیں اور وہ سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ ان کا ایک نوجوان کا ان کی علمی اور مذہبی وہ والی شاید اختیار نہ ہوگا, مگر سیاسی طور پہ جو ہے IRGC جو اس وقت وہاں پہ طاقت میں ہے ان کے ساتھ ان کی قربت بہت زیادہ ہے. سو یہ بڑا ایک اہم تھا جو کہ میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ بھی جو ہے تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائے. میں دل بڑا کر رہا ہے کہ ایک چھوٹا سوال پوچھوں کہ آپ کے خیال میں دونوں کو اگر کریکٹرائزیشن دیکھیں تو زیادہ مضبوط کون ہے؟ جس طرح ہم نے 40 سال کا ایک عرصہ ہے, طویل عرصہ آیت اللہ خامنائی کا, اور پھر اس کو جو ہے مضبوط اور کمزوری کے پہلو میں نہیں دیکھا جا سکتا. ظاہر ہے کہ بہت عمر کا فرق ہے, تجربے کا ہے, پھر جو ہے ایک علمیت کا فرق ہے بہت زیادہ. یہ حالات اور ہیں وہ حالات اور تھے, تو یہ ایک بڑی ایک تاریخی قسم کی بحث ہے, اس کے لیے ایک پورا پروگرام چاہیے وہ کس دن پھر بہرحال اسی نوٹ پہ پروگرام کو ختم کریں گے. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.